ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا. تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اوریا مقبول جان کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس اور جو انتہائی مختصر پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے لانگ مارچ کے ملتوی ہونے کا اعلان کیا اور سٹیج چھوڑ کر چلے گئے. اور اس وقت جو مناظر آپ نے دیکھے کہ ایک طرف مریم نواز تھیں اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کی قیادت تھی اور حیرانگی سے ان کو دیکھتے رہے اور روکتے رہے. کل اجلاس کے اندر کیا کچھ ہوا اس کی خبریں تو آپ تک پہنچ چکی ہیں. کیوں زرداری صاحب نے ایک دم یہ موقف اپنایا کہ پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ اب خطرے میں نظر آ رہا ہے اور اب مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں. کل اجلاس کے اندر کیا ہوا اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے لائیں گے, پوچھیں گے. اور اس اجلاس میں شریک ایک اہم جو رکن ہے جو گزشتہ 4 اجلاسوں میں شریک رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے. اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ایک خاص جو پیش رفت جو ہو رہی ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہے, جہاں امریکہ کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ 1 مئی کو جو ہے وہ وڈرال نہیں ہوگا. ان کے اس اعلان کے بعد طالبان نے ایک نئی دھمکی دے ڈالی ہے کہ اگر امریکی فوج 1 مئی کو واپس نہ گئی تو پھر نئے حملے شروع کر دیے جائیں گے. اس حوالے سے خطے میں کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی اس پہ بھی کریں گے بات. اور ایک اور اہم جو قدم اٹھایا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے پیش رفت کی جائے جس کو اپوزیشن نے مسترد کیا. اس پہ بھی کریں گے بات. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اس موقع پر اپنے معزز مہمان کاشف رنداوا صاحب ہیں, جمعیت اہل حدیث کے سیاسی امور کے سربراہ ہیں اور پی ڈی ایم کے تمام جو اجلاس ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں اور کل والے ہنگامہ خیز اجلاس میں بھی شریک تھے. ان سے پوچھیں گے کیا ہوا. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے اوریا صاحب سے کہتے ہوں کہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اوریا صاحب یہ پی ڈی ایم کا ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ ٹائم فش ہوتی نظر آ رہی ہے. اب نون لیگ اور رہ گئے مولانا فضل الرحمان, اور آج جو مولانا فضل الرحمان نے کہا وہ بھی ذرا سن لیں, اس کے بعد پھر اوریا صاحب کو میں کہوں. سنائے ذرا. تھے تو اس میں ہم نے استعفے کا آپشن رکھا ہے. یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح, ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. کل 10 جماعتوں میں سے 9 جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ ہم جائیں تو استعفے دیں, لیکن پیپلز پارٹی اس سے اتفاق نہیں کر رہی تھی. مجالس کی جو اندر کی کہانی ہوتی ہے, جو اصل میں راز ہوتی ہے, جس کو افشا کرنا بددیانتی ہے, مجلس کے ساتھ خیانت ہے, وہ ضرور ہوا. لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کو اور یہ سب مزے کی بات جنہوں نے کی نا کہ راز جو ہوتا ہے وہ اس کو افشا کرنا خیانت ہے. کل جو کچھ ہوا زرداری صاحب کی تقریر بعد میں ہوئی, اس تقریر کے نکات اس سے پہلے ایک ہی واٹس ایپ گروپ سے پورے میڈیا کو جاری کر دیے گئے اور ٹی وی چینلز کی زیارت میں. یہ ہے کہ یہ آج خیانت لوگوں کو یاد آ رہی ہے. یہ پاکستان جب سے میڈیا کا اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے. پھر وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا, پھر صحافی کہتے ہیں کہ ہم اپنا سورس ڈسکلوز نہیں کرنا. ہر ایک کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ساتھ ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کس نے کلو والا صحیح نہیں پڑھی, ون آن ون میٹنگ کے بھی منٹ سامنے آ ون آن ون میٹنگ کے بھی منٹ سامنے آ رہا ہے. یہ خیانت ویانت کی باتیں نہ کرے پاکستان کے عوام. میں وہی کہتا ہوں پاکستان کے عوام کو بھولا نہ. میں ذرا سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی اتحاد بنے ہیں ہمیشہ اس میں 2 یا 3 پارٹیاں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, باقی 8-9 کو بانمتی نے کنبا جوڑا والی بات ہوتی ہے. یہ ابھی جو پارٹیز ہے آپ اس کے اندر ذرا سا پارٹی کی لسٹ دیکھ لینا. عوامی نیشنل پارٹی ہے, اس کے بعد سینٹ میں 1 سیٹ ہے, نیشنل اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں ہے کہ جس سے وہ استعفیٰ دیتی. اے این پی ولی گروپ جو نسیم ولی خان کی ہے, اس کی کسی بھی اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں کہ اس نے کیا استعفیٰ دینا تھا. بی این پی مینگل کی سینٹ میں کوئی سیٹ نہیں, نیشنل اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں, بلوچستان اسمبلی کے اندر اس کی 10 سیٹیں. جمعیت اہل حدیث کی 1 سینیٹر کی سیٹ دوبارہ بھی ابھی آئے, پہلے بھی ٹھیک. جے یو آئی ایف ہے, پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے. اچھا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں اس کی سیٹوں کا اصل مسئلہ ہے. جے یو آئی ایف کے پاس 45 سیٹیں ہیں, 4 سینٹ میں ہیں, 14 نیشنل اسمبلی میں ہیں, 15 کے پی میں ہیں, 11 یہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں اگر مل کے بھی نون لیگ اور پی ایم ایل این اگر یہ کرتی ہیں استعفے دے دیتی ہیں تو سب سے بڑا خطرہ پتہ ہے کیا ہے؟ ضمنی انتخاب.
آئین یہ کہتا ہے کہ ضمنی جو انتخابات ہوں گے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں کرائے گا. بالکل صحیح ہے. کیئر ٹیکر سے آتا ہے جب اسمبلی ٹوٹے گی. بالکل یہ اسی جیسے ڈسکا کا الیکشن ہوا ہے تو ایک دفعہ کرنے دیں کو 200-150 ڈسکے بن جائیں. چلیں اس پہ امکانات پر بات کرتے ہیں، لیکن کل جو اجلاس کے اندر ہوا ہے اس میں شریک تھے کاشف رنداوا صاحب، جمعیت اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے، سیاسی امور کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم کاشف صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رنداوا صاحب، یہ آپ پہلے بھی اس سے پہلے بھی 3 پی ڈی ایم کے اجلاس تھے جس میں آپ شریک رہے سربراہی اجلاس میں، ساجد میر صاحب کے ساتھ بھی ہم نے آپ کو دیکھا. لیکن جو کل کا اجلاس تھا وہ باقی اجلاسوں سے کیسے مختلف تھا؟ جب زرداری صاحب نے خطاب کرنا شروع کیا اور جو باتیں انہوں نے کہیں وہ آپ کے لیے کتنی حیران کن تھی، اور جو اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت بیٹھی تھی یا مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے تھے، ان کے اس وقت چہرے کے تاثرات کیا بتا رہے تھے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں جی، تاثرات کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم کا انعقاد ہوا تو اس وقت یہ تمام سیاسی رہنماؤں نے، سیاسی قائدین نے ایک طے شدہ بات تھی کہ پی ڈی ایم کا انعقاد جو ہے وہ پاکستان میں جمہوری تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کی ماضی کے معاملات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں آگے چلنا چاہیے اور اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے جس سے ہمارے ملک میں جمہوریت چلے اور پنپے. اور اس ایک دوسرے کے شرم و حیا اور ایک دوسرے کے احترام و اکرام میں یہ سلسلہ چل رہا تھا. اور گزشتہ جتنے اجلاس تھے انہی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر آدمی اپنا سیاسی نظریہ اور سیاسی موقف پیش کرتا تھا، اس کو بڑے احترام سے سنا جاتا تھا. بڑی پارٹیاں جو تھیں، میاں نواز شریف صاحب جس کے سربراہ ہیں، زرداری صاحب جس کے سربراہ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ساجد میر صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، سب ایک دوسرے کو اپنے معافی ضمیر بیان کرتے تھے، لیکن احترام کے اور ایک دوسرے کے ماضی کے قصے بیان کیے بغیر. لیکن کل کے اجلاس میں ہمیں سب کو افسوس اس بات پہ ہوا کہ سب باتیں سابقہ تسلسل کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے کی جا رہی تھی، اور ایک ایجنڈا آ گیا کہ ریزائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جس میں جب 9 پارٹیوں نے اتفاق کیا. اور ابھی اوریہ مقبول صاحب میرے لیے بہت ہی قابل محترم ہیں، میں ان کا بڑا فین ہوں، تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ سائمی صاحب کی سیٹ ہے. میں ان کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، میرے لیے یہ ایک سیٹ حافظ عبد الکریم صاحب کی بھی ہے، یعنی 2 سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جو حلیف جماعت ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب زرداری صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایز اے سیاسی ورکر کہ ان کا ایک بڑا قد کاٹ ہے، ان کی ایک بڑی جماعت ہے، اس کی ایک داستان ہے جمہوریت کے لیے، لیکن انہوں نے ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ایسا یعنی گفتگو کا سٹائل بنا لیا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب جو دوست وہاں بیٹھے تھے انہیں تکلیف ہوئی، وہ ہمیں بھی ذاتی طور پہ تکلیف ہوئی کہ بات آگے چلنے کی ہونی چاہیے تھی. انہوں نے ذرا ایک پیچھے ماضی کی باتیں اور اس طرح ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوگا، یہ جیسے اس طرح آدمی ایک دوسرے کو پچھلے تانے مینے شروع کر دیتے، گلے شکوے شروع. تو میں یہ سمجھ اس کی کچھ وجہ سمجھ آئی کہ اچانک یہ اچانک تو نہیں ہوتی کوئی چیز نا، کوئی پک رہا ہوتا ہے. دیکھیں اور یہ سب 2 چیزیں بڑی قابل غور ہیں. ایک ان کی گفتگو کرنا اور دوسرا ابھی گفتگو جاری ہے اور وہ لیک ہو جانا. گفتگو سے پہلے ان کے پوائنٹ لیک ہوئے ایسے لگتی ہیں لیک ہوئے ہیں، چونکہ ہم تو اجلاس میں تھے، ہمیں تو وہاں اجلاس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کیا مطلب مسئلہ ہے جی کہ ہم اجلاس میں ایک ان کیمرہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ میڈیا میں لیک ہو رہی ہیں. ویسے اوریہ صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم من حیث القوم امانت دیانت کو بہت نظر انداز کر چکے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دیانت کی فکر پیدا کرنے کی. اچھا کاشف صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے سوال کیا کہ لیک ہو گئی، اور خاقان عباسی صاحب نے بھی پوائنٹ اٹھایا کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بار کیوں لیک کی گئی ہے، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو جوابات دیے زرداری صاحب کو وہ بھی لیک ہوئے.
اس سے پہلے. تو مطلب یہ جو ماحول تھا کیا بہت ٹینس ماحول تھا اجلاس کا, کیا تھا؟ میں ماحول کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں جی, ماحول ویسے میں دیانتداری سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماحول اتنا ٹینس نہیں تھا. اپنی رائے تھی, مولانا کی رائے تھی, نون لیگ کی رائے تھی, ہماری رائے تھی کہ جی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, یہ بات نہیں ہونی چاہیے, یہ بات ہونی چاہیے تھی. تو تھوڑی سی یعنی حیرانگی ہوئی, میں اس کو پریشانی یا ٹینس کے لفظ کی بجائے حیرانگی کا لفظ بولوں گا کہ حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. اس طرح کی گفتگو کی بھی ضرورت نہیں تھی, اور اس طرح کی گفتگو کو پھر گفتگو سے پہلے لیک ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور یہ معاملہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اتحاد کے لیے اور اتفاق کے لیے جو ایک کاز ہے. اچھا, آپ نے کہا تمام کہ جب قائدین کا یہ موقف تھا. ہاں جی, آپ نے کہا کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں اور یہ لیک کس نے کی ہے, کیوں کی گئی ہے, اس کا پیپلز پارٹی کی قیادت نے کیا جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں جی, کیا جواب دینا تھا؟ ایک چیز جب آدمی کر گزرتا ہے تو ہوتی بھی غلط ہے, تو اس پہ جواب کیا ہوگا؟ جواب تو پھر خاموشی ہوتی ہے نا جی. بہرحال میں ایک تھوڑی سی اجازت آپ کی معذرت کے ساتھ کہ یہ پی ڈی ایم کے تمام قائدین کا اتفاق تھا بھی, پہلے بھی تھا, کل بھی یہی ڈسکس ہوئی کہ پی ڈی ایم کا یہ موقف نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اتارا جائے, مسلط آدمی ہو گیا ہمارے اوپر یا کر دیا گیا, اسے اتار دیا جائے, دوسرا لایا جائے. یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی راہوں کو متعین شدہ راہیں ہیں. 73 کا آئین موجود ہے, ہر آدمی کے لیے چیزیں متعین ہیں, مقرر ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, یہ بڑی مزدار بات کی. میں اس پہ بہت بات کر چکا ہوں اور اس پہ اچھا ہوا آج سامنے آپ سے بات ہو گئی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے آئین کے اندر سب کچھ موجود ہے, ٹھیک ہے, اس آئین کی آپ کہتے ہیں کہ بغاوت ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی موومنٹ ایک خاص سطح پر پہنچے گی, یہ میری ہر پی ڈی ایم کے لیڈر سے سوال ہے, آپ جو کام نہیں, آپ کس سے نیگوشیٹ کریں گے کہ وہ اس بات پہ عمل درآمد نہ کرے؟ ایک. نمبر 2, کون سی ایسی شکیں آئین کے اندر شامل کریں گے مزید جس سے وہ رک جائے؟ اور کیا اس آئین کی موجودگی میں اگر کام ہو رہا ہے تو کیا کوئی ایسی شک ایسی آ سکتی ہے جس سے یہ کام رک جائے, یا وہ کسی سے پوچھ کے کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اور جب آپ ٹیبل پہ آئیں گے تو کون سے ایسے ثبوت ہیں جو کہ پبلک کے سامنے تو نہیں دیے جاتے لیکن ان کے سامنے دے دیے جائیں گے, اور کون دے گا؟ یہ اتنے بڑے سوال ہیں جو پولیٹیکل موومنٹ کو ایک بالکل کلوز اینڈ پہ لے جاتی ہے. میں اس دن کی بات آپ سوچیں جس دن آپ کا یہ دھرنا سکسیسفل ہو جائے, آپ پورے اسلام آباد کو کیپچر کر لیں, آپ کیا ایجنڈے پہ نیگوشیٹ کریں گے؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور یا صاحب آپ نے بہت ماشاءاللہ یہ اچھا پوائنٹ ریز کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ 22 کروڑ کا ملک, اس میں بہت بہت قابل آپ جیسے بڑے بڑے محترم اور دین کے, اسلام کے, جمہوریت کے خیرخواہ لوگ موجود ہیں. اگر یہ چیز اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے کہ میرے ملک کے مسائل کا حل کیا ہے, کس طرح اس میں ہر آدمی اپنے حدود و قیود میں رہ کے کام کر سکتا ہے, تو اس کے لیے مذاکرات جو ہیں وہ ہر آدمی کا ایک اپنا مقام ہے, ہر ادارے کا اپنا مقام ہے, ہر پارلیمان کا اپنا مقام ہے, اداروں کا اپنا مقام ہے, ہر آدمی کا, ہر جماعت کا اپنا مقام. ان سب کو مل بیٹھ کر, سر جوڑ کر, میں سمجھتا ہوں ذاتیات سے نکل کر اس بات پہ طے کرنا چاہیے کہ اس ملک کی خیرخواہی اور بھلائی اس میں ہے کہ جو جہاں ہے اس کے مقام کو, اس کے احترام کو, یعنی اس کو فرق نہ ڈالا جائے, اس میں اور اضافہ کیا جائے, لیکن جو طے ہو جائے آئین کے مطابق یا طے ہے تو اس کو نہ چھیڑا جائے, اور ادارے اپنی جگہ کام کریں اور پارلیمان اپنی جگہ کام کریں, سیاسی لوگ اپنی جگہ کام کریں, مگر احتساب کا ایک جو عمل ہے وہ سب کے لیے شفاف ہو. چلیں جی, سب کے لیے شفاف ہو. آخری سوال میں کروں گا قاضی صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کو پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم میں شامل ہوتی بھی نظر آتی ہے کہ الگ ہوگی, کہانی ختم پیپلز پارٹی؟ ہاں جی, اصل سوال ہے. میرا اپنا سیاسی تجربہ جو جتنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہر صورت پی ڈی ایم میں رہنا چاہیے, اس کا اسی میں بلا ہے. حالانکہ ان کی جو کل کی جو ٹون تھی اس میں تو ہم مایوس ہیں, سیدھی سی بات ہے, میں نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا,
मायूसी हुई है, मगर इसके साथ ये अर्ज भी कर रहा हूँ, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी सियासी विजन रखने वाली है कि उसको इस मुल्क की भलाई के लिए पीडीएम में रहना चाहिए। अच्छा, बिलावल और भुट्टो opposition जरदारी में बोले थे रहकर कुछ कल आने वाले इजलास में, उनकी भी बिलावल गुफ्तगू हुई है, जब जरदारी उनकी साहब गुफ्तगू अपने अब्बा जी से किस जी, हद तक बिल्कुल, मुख्तलिफ बिल्कुल, थी? बस सेम थी, 19-20 का फर्क था। अच्छा, अपने अब्बा जी की ही बयानियों को अच्छा, वो एक ये आखिरी भी कह रहे सवाल, थे- एक आखिरी सवाल, बिला कमौकास, बिला सॉरी कमौकास। बिलावल साहब ये भी जी, अच्छा, बता दो, मैं आखिरी सवाल जी जी बिलावल साहब ये भी कह रहे थे ना जी कि हम अपनी CWC में जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरा जोर लगाऊंगा। लेकिन देखें और यह सब जब मैं आखिरी में इसी बात से सवाल करना चाहता हूं, मैं भी जानता हूं, मैं इस सवाल से सवाल करना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी के अंदर CWC की कोई सच्ची दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के CWC की कोई हैसियत है? जी किसी भी सियासी पार्टी कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल। देखिए जी, ये फैसला तो हो गया ना, लीडरशिप CWC तो बस हमें मोहर लगाने के लिए रखी होती है पार्टियों ने। काजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने तफसील से जो है अंदरूनी कहानी बयान की कि क्या कल हुआ इजलास के अंदर। नाज़रीन, इसी नोट के साथ यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। तालिबान ने एक नई धमकी दी है कि अगर 1 मई से अमरीकी फ़ौज वापस ना गई और मायदे पर अमल दरामद ना हुआ जो ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तय किया था तालिबान क़यादत ने, तो फिर दोबारा नए हमले शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने यह ऐलान किया था आज सुबह, जिसके जवाब में तालिबान की धमकी सामने आई कि 1 मई की डेडलाइन पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आता और ये शेड्यूल मुतासर हो सकता है। और ये सब अगर ये होता है, अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई जंग शुरू हो जाती है। और जैसे हम इस बात का इजहार करते रहे हैं कि जो नई साजिशें खित्ते में बुनी जा रही हैं और ख़ास तौर पे क्वाड का हमने जिक्र किया कि 4 मुल्क की इत्तेहाद भी वजूद में आ रहा है और उनके अपने अज़ाइम हैं, तो इस खित्ते से लेकर ये पूरा रीजन जो है जनूबी एशिया का, इस पर क्या होने का वाला है? आज से कुछ 4-5 दिन पहले मैंने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का एक खत सुनाया था अशरफ गनी के नाम, और उसने कहा था कि आपकी जो मालूमात हैं उसकी बुनियाद पर हमें अपनी पॉलिसी को बदलने का मौका मिला है और हम समझते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब कल मॉस्को में इजलास हो रहा है, उसके अंदर उसने कहा था कि हमने तुर्की को कहा है कि 5 मुल्कों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, इन 5 मुल्कों को उसने बुलाया जाए। आज से पहले ट्रंप के ज़माने तक इंडिया इसमें से आउट हो चुका था, बल्कि ईरान भी इसमें से आउट हो चुका हुआ था। इट वॉज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड अमेरिका। अफगान गवर्नमेंट आउट हो चुकी हुई थी। ये सक्सेसफुल सूरत हाल ये थी कि अफगान गवर्नमेंट भी कहते हैं कि अमेरिका जब एक हाथी का है तो हाथी के पाँव में उनके ब्याह पे हम बात कर रहे हैं। और अमेरिका ने कहा था कि ये इसको आप लेके चलना, और वो चाहता था ट्रंप नेक नीति के साथ। तालिबान भी इस बात पे समझते थे कि हमें पहली दफा एक वाज़े दुश्मन से सामना करना पड़ा है जो मुनाफिकत नहीं करता है। वो आज कहते कल मॉस्को में उन्होंने मॉस्को को कहा है कि आप ये करो, और आज भी बाइडेन ने बयान दिया है अजीबोगरीब। साफी ने पूछा, अब देखिए आप साफी हैं, मैं भी साफी हूं, दुनिया पूरी में साफत में प्रॉम्प्टेड क्वेश्चन होते हैं। यार ये सवाल मुझसे पूछना, मैं इसका ये जवाब दूंगा कम अज कम इंटरनेशनल लेवल पे जब आपकी सूरत। एक प्रॉम्प्टेड क्वेश्चन एक साफी ने पूछा कि आप क्या समझते हैं प्यूटन के बारे में, इज ही अ मर्डरर? तो उसने कहा यस ही इज अ मर्डरर। अच्छा, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे वार टोन जिसको कहा जाता है कि फलां शख्स एक कातिल है। आपके 2 इंटरनेशनल पावर्स की सूरत हाल हो, जिसके ऊपर आज रशिया ने बहुत एहतजाज किया है कि हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आपको अफगानिस्तान के अंदर से एक रास्ता दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप ये नहीं कर रहे। उसकी 2-3 वजूहात हैं कि ये जो आज इस वक्त म्यांमार का इलाका है और ये इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके आने से पहले जिस वक्त इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी आई थी तो उन्होंने 2 मुल्कों का इशारा किया था। एक उन्होंने कहा था एक नया नासूर दोबारा से उठा है, उन्होंने कहा ए मैलिग्नेंट
باقاعدہ اسٹریٹجی میں ملیگنٹ کا نام لیا تھا رشیا کو کہ ملیگنٹ جو ہے یہ ایک نیا اٹھ رہا ہے اور وہ ملیگنٹ جو ہے وہ یورپ پورے کو کینسر کی لپیٹ میں لے لے گا، اس لیے ہمیں اس کو روکنا ہے۔ ایک تو یہ انہوں نے بات کی تھی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ چائنا از اے ریوینس فورس، چائنا جو ہے ریگریسو فورس ہے، یہ دنیا کو جو جمہوریت کے معاملے میں آگے جا چکی ہے، چائنا دنیا کو واپس آمریت کی طرف، یونی گورنمنٹ کی طرف، ایک پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے وہ چین، کہ دیکھیں ترقی ایسے بھی ہو سکتی ہے، ون پارٹی گورنمنٹ سے بھی ہو سکتی ہے، جمہوریت ضروری نہیں ہے۔ اور چائنا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیٹ ٹریپ میں ڈال رہا ہے۔ لک ہو سیئنگ، امریکہ چین کو کہہ رہا ہے جس نے پوری دنیا کو ڈیٹ ٹریپ میں ڈالا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ دسمبر 2019 میں اسٹریٹجی دی تھی اور اس کے بعد وہ آگے چلتے چلتے اس سال کے اینڈ کے اندر وہ معاہدہ ہو گیا تھا، اور آپ کو کل ہم بات کرتے ہیں کویت کی صورتحال آئی تھی۔ آج یہ جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے وہ بہت اہم ہے، دیکھنے والا ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اس جنگ کے اندر ہوا کیا ہے کہ ترکی میں امن کانفرنس، کابل میں ایک بار پھر امن سمجھوتاز کرنے کے سازشوں، چھاپوں، ٹارگٹ انہوں نے کیا ہوا کر کہہ رہے۔ ادھر سے امریکہ یہ کہہ رہا ہے ادھر سے ہم اگر خاموش ہیں لیکن ہمارے خلاف ایکشن کیا ہو رہے ہیں۔ صبح نامعلوم مسلح افراد نے بغلان میں یونیورسٹی کے ایک لیکچرر کی کار پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور ایک طالب علم موقع پر جاں بحق اور یونیورسٹی کے 2 پروفیسر زخمی ہو گئے، جس کی ذمہ داری اب یہ طالبان نے بڑا اہم لفظ استعمال کیا، این ڈی ایس کی ذیلی شاخ داعش نے قبول کی۔ این ڈی ایس کی این ڈی ایس، انہوں نے کہا یہ این ڈی ایس نے خود بنائی ہوئی ہے داعش جو ہے، جس کے اندر پاکستان کی ٹی ٹی پی بھی شامل ہے۔ 5 دن پہلے کٹلیفی حکومت کے وحشی دنوں نے صبح ننگھار کے ضلع خوگیانی کے جو بھی کاروائی ہو رہی ہیں وہ کہتا ہے دینی مدرسے پہ چھاپا مارا اور وہاں سے 10 حفاظ جو ہے ان کو شہید کر دیا، اور کہتے ہیں یہ ایک ایسی چیز چل رہی ہے جس چیز کی وجہ سے ہمارے ہاں امن کی صورتحال جو ہے سبوٹاژ ہو رہی ہے۔ اور اس میں جو آخری جو فکرہ تھا اس کا بائیڈن کے، اس کا کیا نام، بلنکن کے کیا نام ہے اس کا، امریکی وزیر خارجہ کا، امریکی وزیر خارجہ کا، کہ ہم ریویو کر سکتے ہیں 1 مئی کی اس کو۔ اصل میں پاکستان، انڈیا میں اور ایران میں بہت ساری ایسی قوتیں ہیں کہ جو قوتیں اس میں سمجھتی ہیں کہ اگر امریکہ یہاں سے چلا گیا تو ان کا مفاد بہت سخت سے کمزور ہوگا۔ آپ کو شاید یاد نہیں کہ حکمت یار صاحب ابھی پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے۔ حکمت یار صاحب جو تھے جس وقت وہاں سے امریکی فورسز آئی ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایران چلے گئے، ایران چلے گئے تھے، پھر ایران سے بھی نکل گئے تھے۔ میں بتاتا ہوں کیسے نکلے تھے۔ ان کو ایرانی فورسز نے کہا تھا کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں آن دا گن پوائنٹ، اور رات کو انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، اور وہ ہیلمند کے قریب وہ جو دریا ہے جو انٹر ہوتا ہے وہاں سے بغیر کسی اس کی چیز کے کھائے پیے سب کچھ کے وہ وہاں انٹر ہوئے تھے، جہاں سے اس کو پھر ایک اور بہت بڑا نام ہے میں یہاں نہیں لینا چاہتا، وہ ان کو اٹھا کے ایک اور جگہ لے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا تھا۔ حالانکہ وہ طالبات میں کافی سارے ان لوگوں کو شہید بھی کیا تھا، آپس میں ان کو پھر اس وقت پورا سپورٹ کیا تھا۔ برطانوی فورسز جو تھیں وہ جب اسماعیل خان کے لشکرگاہ میں پھنسی تھیں تو ان کو ایرانی فورسز نے آ کے نکالا تھا، جن میں سے 3 ان کے ایرانی جو تھے پاسداران کے بڑے کمانڈر مارے گئے تھے، جن کا ان کا جنازہ قم میں جا کے پڑا تھا۔ اسی طرح انڈیا جو ہے اس کے بیشتر لوگ جو ہیں مختلف ٹھیکوں میں فوج لکھی ٹھیکوں میں مارے گئے تھے وہاں پر، لیکن انڈیا نے اپنے $2 بلین کو وہاں انویسٹمنٹ کیا، وہاں اس نے پوری سڑکیں بنائی، وہاں اس نے دیکھیں پورے افغانستان میں 6 ہندو ہوں گے لیکن 16 سفارتخانے ان کو کھلے ہوئے تھے، کس ہندو کو تصرف کر رہے تھے اور کن کو پاسپورٹ دے رہے تھے، کن کو کیا کر رہے تھے۔ تو وہ بنیادی طور پر اصل میں انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ انڈیا کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف ایک اسٹیبلشمنٹ قائم کرنے کے، لیکن عثمان صاحب خوف کیا ہے؟ خوف اس چیز کا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اس کو ہم پرامن نہ بنائیں، اگر وہ پرامن ہو گیا تو پھر کشمیر جو ہے اس میں ساری دنیا کا جہاد اکٹھا ہو جائے گا، اور انڈیا میں جو آگ لگ چکی ہے یہ آگ اب سوپور میں اور اس میں نہیں ہے، یہ آگ جو ہے یہ اپنا کانپور میں بھی ہے،
ये दिल्ली आग में लगी हुई दिल्ली है। में लगी हुई है, ये हैदराबाद में है, हैदराबाद हर जगह। दक्कन में है, अहमदाबाद में है, औरंगाबाद में है, बनारस में है, कलकत्ता में, कौन सा शहर है जहां ये आग नहीं है? और अगर एक दफा ये आग का परवाना चल पड़ा तो इंडिया तो चाइना तो कमाल हो जाएगा। अच्छा, कल मैं यहाँ पर हिकमत यार साहब का जो दौरा था, इस हवाले से कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इस दौर के अंदर जबकि ये सारी खिचड़ी पक रही है, हिकमत यार साहब का जो रोल है देखिए, अमन की तरफ, वो कितना बहुत बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। देखिए हिकमत यार साहब को इस वक्त जाहिर बात है काफी अरसे से तालिबान के साथ उनका एक अच्छा ताल्लुक बन चुका हुआ और है। दूसरी तरफ भी अच्छा ताल्लुक। दूसरी तरफ भी अच्छा ताल्लुक है, लेकिन दूसरी तरफ अब उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे कुछ अरसे से। अच्छा, मतलब मैं उनसे आपको गुफ्तगू कर रहे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जिस तरह उनको थ्रेट किया गया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये कल की जो मॉस्को की कॉन्फ्रेंस है, जो मीडिया में नहीं दे रहे ये लोग, देखें कितनी हरकत है। कल की मॉस्को की कॉन्फ्रेंस डिटरमिन करेगी कि रूस और चीन का क्या आइडिया होता है सारे इस पूरे रीजन के हवाले से और कल का खित्ते दिन के बहुत हवाले से। इंपॉर्टेंट है। हाँ। चलें जी, देखते हैं क्या होता है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और या इसी नोट के साथ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब को ख़त लिखा है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पार्लिमानी कमेटी तश्कील दें, लेकिन साथ ही अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सामने आया और स्पीकर के ऊपर उन्होंने वही पुराने इल्ज़ाम लगाए कि वो बाइस हैं और वो इस मामले में क्या कर सकते हैं। लेकिन और ये सब इंतखाबी इस्लाहात है, ये दोनों का मुतालबा रहा है, अपोजिशन का भी और हुकूमत का भी। इमरान खान साहब का जो बयानिया रहा है वो हमेशा से कहते रहे कि जनाब शफाफ इंतखाबात कराओ और शफाफियत को लाओ, लेकिन अब जो इस तमाम सिनेरियो के बाद जो खिचड़ी पकी और अब आके वज़ीर आज़म की तरफ से ख़त लिखा जाना और अपोजिशन को दावत देना, क्या इस टेंस माहौल के अंदर ये मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने एक किस्म की सकत ना ऊपर वाली मारने वाली कोशिश की गई है। उस्मान साहब, मेरा एक बुनियादी तौर पर एक कंसेंसस है गुज़श्ता 65 साल की उम्र और 30-32 साल के एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बे से, कि पाकिस्तान में एक भी कानून साजी नहीं हो, एक भी रिपोर्ट नहीं बने, एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, ना हो। सिर्फ अब तक जितनी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनकी रिकमेंडेशन पर अमल कर लिया जाए और जितनी कानून साजी हुई है उसके मुताबिक मिनोअन अमल कर लिया जाए, तो इस मुल्क में किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सही कह रहा हूं। आप क्या कर लेंगे? आप मुझे ये बताइए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या चाहेंगे? पाकिस्तान में 2 मरीख से लोग आएंगे जो जहां आकर इलेक्शन करवाएंगे। हर बेईमानी की वैक्यूम जो है एक को दूसरा बेईमान जो है आके फिल करता है। 1977 के अंदर कोई फौज नहीं थी, कोई ISI नहीं थी, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर और सुप्रीडेंट पुलिस ने धांधली करवाई थी और शानदार तरीके से करवाई थी, ऐसी कि भुट्टो साहब की गवर्नमेंट चले गई और पूरे मुल्क के पैमाने पे हुई थी और पता चला कोई नहीं था। उसके बाद जब वो चले गए तो उसके बाद ज़ियाउल हक का जो दौर आया तो रेफरेंडम जो था वो ज़ियाउल हक ने था। इवन अयूब खान के जमाने में भी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर्स जो थे वो और सुप्रीडेंट पुलिस जो थे उन्होंने फातिमा जिन्ना का इलेक्शन रूल किया, ऊपर वो बेसिकली बैठा हुआ। तो जब आप बुनियादी तौर पर अपनी सियासी पार्टियों की ट्रेनिंग नहीं करेंगे, सियासी पार्टियों को सही तौर पे नहीं इस खतूत पे लेके आएंगे, आपको हर कोई धमकाएगा, आपको हर कोई खराब करेगा। सियासी पार्टियों में नजरियाती पार्टी खत्म हो चुकी हुई है, कोई नजरियाती पार्टी नहीं रहेगी। सियासी पार्टियों में उसूल की कोई से आप मुझे उस्मान साहब ये बताएं, आपको कम से कम 20 साल हो गए कि मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर, आपको कभी आज तक एक सियासी पार्टी को, मुझे ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी का बंदा पीपल्स पार्टी के अंदर रहता हुआ या नून लीग का बंदा नून लीग के अंदर रहता हुआ या किसी टॉक शो में आके अपनी पार्टी के मौकफ के खिलाफ में गुफ्तगू करे कि मैं इसको नहीं समझता हूं, या अपने किसी लीडर की बेईमानी को डिफेंड करने से इनकार करे या किसी दूसरे की लीडर की ईमानदारी का दिफा करे, नहीं करते। लेकिन सारे हंगामे के अंदर लेकिन जो सबसे अच्छा एक हल है, तजवीज है, मुतनासिब नुमाइंदगी, एक बहुत बड़ा सर, मैं 1000 दफा कहा, किसी एक पार्टी ने मुतालबा नहीं किया कि यार ये सिस्टम ले आओ, वो नहीं करेंगे, आप बच जाओगे इन वो चीजों नहीं करेंगे कि उनकी पार्टियों का उसकी वजह है
کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی مولوی سے کوئی فتویٰ لینا ہو نا کسی، تو آپ اس کا جو مدرسہ ہوتا ہے نا، اس مدرسے کا جو مہتمم کو فنڈ ریزر ہوتا ہے نا، فنڈ دینے والا، اس سے جا کے بات کرے، وہ آپ کو فتویٰ لے دے گا۔ یہ جو کانسٹیچوئنسی کے لیڈرز ہیں یہ فنڈ دینے والے ہیں۔ نہیں، کانسٹیچوئنسی کے لیڈر کس نے بنائے ہوئے ہیں؟ جو الیکٹیبلز ہیں، اگر متراثر نمائندگی آ جاتی ہے، الیکٹیبلز کی سیاست سے نکل جائیں گے، وزیر اعظم بلیک میل ہونے سے بچ جائیں گے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، پھر آپ یہ فوج جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ بھی ہونے دیتی، اس لیے کہ پھر ریئل لیڈر آئے گا مقابلے پہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نواز شریف کو پکڑیں اور پورے پاکستان کا لیڈر بنا دیں، آپ محمد خان جنیجو کو نہیں۔ عمران خان تو خیر اس میں میں اختلاف کروں گا، عمران خان وہ سیاستدان نہ بھی ہوتا تو انہیرنٹ لیڈر تھا۔ اچھا، آپ کے پاس عیدی کے بعد آپ کے پاس کون سا بندہ ہے کہ جو ویلفیئر کے فیلڈ میں تھا؟ کرکٹ میں کون سا بندہ ہے؟ عمران خان انہیرنٹ لیڈر تھا۔ محمد خان جنیجو کو کھاد کی دکان سے اٹھائیں اور پورے پاکستان کے لیڈر بنا دیں، نواز شریف کو آپ وہاں سے اٹھائیں اور اپنا اتفاق فنڈ گورنمنٹ کالج کے، تو عمران خان بلکہ سیاست میں نہ آتا تو زیادہ بہتر رہتا، عزت اس کی بہتر رہتی کم از کم۔ لیکن یہ جو باقی لوگوں کو انہوں نے لیڈر بنایا ہوا ہے اور جس طریقے سے بنایا، الطاف حسین فار ایگزامپل، الطاف حسین اگرچہ کہ میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں، الطاف حسین انہیرنٹ لیڈر بن چکا ہوا تھا 83 سے پہلے۔ دیکھیں کنیا میں کوئی بندہ بھی کسی پاس کے، آپ کو پتہ ہے 80cc کے اندر جس طرح وہ فارمیسی میں آتا ہوتا تھا تو مارے کھائیں اس نے جمعیت کے اندر، آپ کو CR کا الیکشن لڑا، اس کی ایک تگودو تھی، اس تگودو کو لے کے آگے چلا، آپ نے تو بعد میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے نا۔ تو آپ کا متراثر نمائندگی کا سسٹم آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، مجھے نظر نہیں آتا، یہ نہیں آنے دیں گے، نہیں آنے دیں گے۔ دنیا میں 97 ملکوں میں آ چکا ہوا ہے، آ چکا ہے، لیکن ہم اسی پرانی الیکٹیبلز کی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ چلیں جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔